روبان اب بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ حذیفہ کے باپ کو اب کیا جواب دے گا، کیونکہ ابھی تک حذیفہ اس کے گھر واپس نہیں پہنچا تھا اور اب روبان کو یہی بات ستائے جا رہی تھی۔ حذیفہ تھا جو وہاں سے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا، ٹس سے مس وہ وہاں سے نہیں ہو رہا تھا اور ویسی ہی بیگانوں جیسی دیوانوں جیسی حرکتیں کیے جا رہا تھا۔ کبھی بے اختیار ہو کر حذیفہ دیواروں کو ٹکر مارنے لگتا تو کبھی اچانک سے اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگتا۔ خود ہی اپنے آپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ کبھی وہ فرش پر لیٹ کر لوٹنے لگتا تو کبھی دیوار سے اپنا سر ٹھوکنے لگتا۔ حسینہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہی تھی۔ حذیفہ کی رات بھر میں حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ صبح تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، ایسی حالت میں کہ نہ وہ صحیح سے جاگ پا رہا تھا نہ ہی سو پا رہا تھا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ فرش پر پڑا ہوا تھا اور کوئی اسے چھونے کی ضرورت بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جو اسے اس کے پاس جاتا ہوا دکھائی دیتا تھا وہ اسے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ صبح کی اذان ہوتے ہی جیسے ہی اجالا ہوا تو روبان بیچارہ بھاگتا بھاگتا ہوا صبح ہی حذیفہ کی حویلی پہنچ گیا اور اس نے حذیفہ کی حویلی جا کر اس کے باپ کو یعنی کہ اپنے ماموں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کس طرح سے حذیفہ الٹی سیدھی حرکات کر رہا ہے، وہ بھی ان کے گھر میں، اور حذیفہ کی اتنی زیادہ بیکار حالت ہو گئی ہے اور وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے اور ایسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ حذیفہ کا باپ ایک دم سے غصے میں گرج گیا اور گرج کر کہنے لگا، تمہارا مطلب کیا ہے آخر؟ کیا میرا بیٹا پاگل واگل ہے جو یہاں آنے کے لیے منع کر رہا ہے؟ اور یہ تم کیا بکے جا رہے ہو صبح آ کر؟ تمہارے ساتھ ہی تو میرا بیٹا تمہارے گھر گیا تھا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ گھبرائے ہوئے روبان نے بیچارگی سے اپنے ماموں اور حذیفہ کے باپ کو ساری سچائی سے آگاہ کیا۔ حسینہ کا چاچا تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہار ہو گیا تھا۔ حذیفہ کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا واحد سہارا بھی تھا اور اس کے ساری زندگی کی جمع پونجی تھا، کیونکہ اولاد کے لیے ہی تو ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسے ہی حذیفہ کے باپ کو یہ یقین آ گیا کہ روبان بالکل سچ کہہ رہا ہے اور اس کا بچہ پریشانی میں ہے، تو وہ روبان کے ساتھ بھاگے جلدی سے روبان کے گاؤں آ گیا، جہاں پر حسینہ، اس کی بیٹی اور حذیفہ سب موجود تھے۔ وہ اس بات سے بھی بالکل بے خبر تھا کہ وہاں پر حسینہ اور اس کی ماں دونوں موجود ہیں اور اسی گاؤں میں یہ واپس جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ وہاں پر پہنچا تو ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھ کر یہ ایک لمحے کے لیے تو حیران اور ہکا بکا ہی رہ گیا۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنے بیٹے حذیفہ پر پڑی، جس کی حالت بہت زیادہ گیر ہو رہی تھی۔ ایسی حالت ہو رہی تھی کہ نہ تو یہ جاگ رہا تھا نہ سو رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے بال نوچنے لگتا تو کبھی ہنسنے لگتا، کبھی اونچے کہکہے لگانے لگتا، کبھی زمین پر ہاتھ پیر مار کر لوٹ لگاتا تو کبھی دیوار سے جا کر ٹھکاتا، اونچی آواز میں رونے لگتا اور چیخے مارتا، اپنے بال اور کھال کو نوچنے لگتا۔ میں زرکان جن ہوں، اب میرا یعنی کہ جناتی قوت کا کام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ میں اس کے باپ کو یعنی حذیفہ کے باپ کو، حسینہ کے چچا کو یہاں کھینچ لایا تھا۔ میں چند لمحے کے لیے تو دیکھتا رہا کہ حذیفہ کا باپ بیٹے کی محبت میں آخر کیا کرتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، لیکن اٹھتے کے ساتھ ہی حذیفہ نے ایک سناٹے دار، ایک زوردار تھپڑ اپنے ہی باپ کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس کا باپ ایک لمحے کے لیے حیران و پریشان ہو گیا، مگر یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ اس کا باپ ابھی تھپڑ کھا کر سنبھلتا ہی تھا، تبھی حذیفہ نے اپنے باپ کا گریبان، اپنی باپ کی کالر کس کر پکڑ لی اور اسے زور سے جھنجھوڑنے لگا اور چیخ کر کہنے لگا، ظالم انسان، تو نے ان ماں بیٹیوں کے ساتھ، ان یتیموں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اپنے بھائی کی، سگے بھائی کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کے پریوار کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے لاوارث چھوڑ دیا۔ میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، ظالم انسان۔ حسینہ کا چچا جو تھا وہ اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ وہ بیٹے کے یوں گلے پڑتا ہوا دیکھ کر اور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اپنا گریبان دیکھ کر بوکھلا بھی گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے اوپر قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی ناکام ہی ہو گیا، کیونکہ اصل میں حذیفہ خود کے قابو میں تھا ہی نہیں، وہ تو میرے یعنی ایک جنات کے قابو میں تھا، تو جو میں اس سے کرانا چاہتا تھا وہ کرا سکتا تھا، پھر چاہے اس کے باپ کا گریبان پکڑنا ہو، چاہے اسے تھپڑ مارنے کی بات ہو۔ اور پھر حذیفہ سے میں نے اس کے ہی باپ پر تابڑ توڑ حملے کروانا شروع کر دیے۔ روبان جو کہ سہما ہوا سا ایک جانب کونے میں کھڑا ہوا تھا، پہلے تو وہ اس ساری صورتحال کو بالکل بھی سمجھ نہ پایا تھا، پھر وہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد حذیفہ نے تھوڑی ہی دیر میں اپنے ہی باپ کو لہو لہان کر دیا، تابڑ توڑ حملے کر کے، جس کی وجہ سے اس کا باپ زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ لہو لہان بھی ہو گیا تھا۔ لوگوں کی نظر میں تو یہ عجیب صورتحال بن چکی تھی کہ ایک بیٹا اپنے باپ پر اس قدر عجیب و غریب ظالمانہ حملے کر رہا تھا، لیکن حسینہ تھی جو یہ سب دیکھ کر
دل ہی دل خوش ہو رہی تھی اور سکون بھی پا رہی تھی۔ حسینہ کی ماں نے تھوڑا احتجاج کیا کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور روبان سے کہنے لگی، روبان بیٹا، حذیفہ اور اس کے والد کو ایک دوسرے سے چھڑاؤ، ورنہ حذیفہ انہیں کچھ نقصان پہنچا دے گا، وہ بھی بہت بھاری، انہیں لڑنے مت دو بیٹا روبان۔ مگر تبھی حسینہ کو غصہ آ گیا اپنی ماں کی یہ بات سن کر، اور اس نے گھور کر اپنی والدہ کو دیکھا۔ میں ان سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ حسینہ ان سب میں سب سے زیادہ خوش ہے اپنے چچا کی اور اپنے چچا کے لڑکے کی یہ حالت دیکھ کر۔ حذیفہ کا دماغ اس وقت کیونکہ میرے قبضے میں تھا، اسی لیے میں نے حذیفہ کے ہاتھوں اس کے ہی باپ یعنی حسینہ کے چچا کی اچھی خاصی درگتی بنوا لی۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ حذیفہ نے مار مار کر اپنے ہی باپ کی حالت بہت زیادہ پتلی کر دی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہو چکی ہے، تو تبھی میں نے حذیفہ کے ذہن کو اچانک سے آزاد کر دیا اور فوراً ہی میں نے حسینہ کے چچا کے دماغ پر قبضہ کر لیا، کیونکہ اب آگے کا کھیل اسی سے مجھے کھلوانا تھا۔ چچا جو تھا وہ ایک لمحے میں سارا کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، اور بالکل ایسے ہو گیا جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو کہ اسے کس قدر مارا گیا ہے، کس قدر پیٹا گیا ہے، وہ بھی اس کے خود کے اپنے ہی بیٹے نے۔ یہ سب چیزیں میں نے اس کے ذہن سے غائب کر دی تھی۔ اب تو اس کے باپ کو یعنی حسینہ کے چچا کو زخموں کا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے بدن پر کتنے زخم ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا، اسے کون لایا اور حذیفہ نے اسے کتنا مارا ہے۔ چاچا بالکل بے حس و حرکت خاموش کھڑا ہو گیا۔ ادھر حذیفہ کی بھی بہت زیادہ عجیب حالت ہو چکی تھی، کیونکہ اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کا دماغ میرے قبضے میں تھا۔ اور اب اس کے والد کو دیکھ کر حذیفہ بھی اٹھ کر اچانک سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے والد زخمی تھے، اور وہ اب اپنے باپ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا کہ اس کے باپ کو آخر یہ زخم کس نے دیے اور اس کے باپ کو یہ زخم آئے کیسے۔ وہ بڑی ہی حیرت سے حذیفہ اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور پوچھنے لگا، ابا جان آپ یہاں کیسے؟ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ اس کے باپ کا دماغ تو اب میرے یعنی ایک جنات کے قبضے میں ہے اور میں جو چاہوں اس سے کروا سکتا ہوں۔ حسینہ کا چچا تو چند لمحے کے لیے کھڑا رہا اور پھر وہ حسینہ کی طرف بڑھ گیا اور جا کر حسینہ سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت زیادہ شرمسار ہوں، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، تمہاری یہ دولت یہ جائیداد تمہیں ہی مبارک ہو، میں نے تمہارا حق ہڑپنے کی کوششیں کی، ہڑپ لیا، تمہارا جو کچھ بھی ہے بیٹا وہ تمہیں مل جائے گا، میں تم سے اور تمہاری ماں سے بیٹا معافی مانگتا ہوں، میں بیٹا تم لوگوں کا مجرم ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ کسی روبوٹ کی طرح اچانک سے پلٹا، حذیفہ کا ہاتھ تھاما اور وہ اپنے اس کمرے سے باہر نکلا اور پھر ان کے گھر سے نکلتا ہی چلا گیا۔ حسینہ کی خوشی کا تو مانو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، وہ دل ہی دل بہت زیادہ خوشیاں منا رہی تھی، اور روبان بھی ان ساری صورتحال کو بھلا کر اب مسکرا اٹھا تھا، کیونکہ اسے چہرے پر یعنی حسینہ کے چہرے پر مسکراہٹ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ روبان یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے ماموں کو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اسی لیے اس کے ماموں کا دماغ اب ٹھیک ہو گیا ہے، اور اسی لیے اس نے حسینہ اور اس کی ماں سے معافی بھی مانگ لی ہے اور جائیداد واپسی کا بھی وعدہ کر دیا ہے کہ ان کی جائیداد وہ واپس لوٹا دے گا۔ لیکن روبان بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ اتنی سی دیر میں آخر کیا ہو سکا تھا اور کیا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بالکل پرے تھا۔ ادھر حسینہ کی ماں تھی جو سجدہ شکر بجا لائی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی میں اس کا چچا اسے جائیداد لوٹا دے گا؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی سٹوری بک چینل سے شیئر ہو، تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔